سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاروبار، فیکٹری اونرز، وہ لوگ جن لوگوں نے گھر کے اندر اڈے لگائے ہوں وہ بھی فیکٹری اونر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور میں اس بار سالانہ میں بتا رہا ہوں صرف ان لوگوں کا جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، رکھ کر بیچتے ہیں، وہ علیحدہ ہے، وہ دکاندار کی کیٹیگری میں آئیں گے، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ ایسے لوگ جو چیز بنا کر بیچتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سال انشاءاللہ تعالی کافی پروفیٹیبل ہوگا۔ نقصانات ہونے کے چانسز ہیں مگر وہ نقصانات آپ لوگوں کے کور ہو جائیں گے۔ اینڈ آف دی ایئر آپ لوگوں کو اس سٹار والوں کو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پروفٹ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ کافی زیادہ جو پچھلے سال کچھ ایسے لوگ جن لوگوں کا پچھلے سالوں میں نقصانات ہوتے رہے ہیں اور ان کا کاروبار ڈاؤن ہوتا رہا ہے، اس سال کے اندر ان لوگوں کا کاروبار بہت اچھا چلے گا۔ ان کو سال کے اینڈ تک کتنا پروفٹ ہو جائے گا وہ کم سے کم اپنے 2 سال کی کسر نکال لیں گے، اتنا اچھا پروفٹ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے سال اچھا ہے۔ جو لوگ دکاندار ہیں یعنی چیز رکھ کر بیچتے ہیں، ایک ریڈی والا ہو گیا، چھابڑی والا ہو گیا، تمام لوگ دکاندار ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت زیادہ پروفیٹیبل تو نہیں پر پھر بھی پروفٹ ہوگا، نقصان میں آپ لوگ نہیں رہیں گے، پچھلے سال سے آپ بہتر رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک آپ برا نہیں کہہ سکتے، جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے اگر آمدن بھی ساتھ بڑھتی جائے تو یہ ایک سب سے بہترین بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ بڑا سودا بیچتے ہیں یعنی کروڑوں روپے کے سودوں میں پڑتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سال اتنا اچھا نہیں رہے گا، بہت زیادہ آپ لوگوں کے سودے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ سودے ہو جائیں جس سے گھر کا نظام یا باقی جو چڑھے ہوئے قرضے ہوں وہ اتر جائیں،
مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہیں. آپ کے متبادل جو لوگ چھوٹے سودے کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ، ایک اچھا پروفٹ وہ لوگ ارن کر لیں گے. جو لوگ ٹرانسپورٹر ہیں، گاڑیوں کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سال اچھا رہے گا انشاءاللہ. ایک اچھا پروفٹ آپ لوگ اس سال کے اندر نکال لیں گے. نقصانات تو اس فیلڈ کے اندر ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ نقصانات آپ کے لوگوں کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. جن لوگوں کا تعلق لائف سٹاک سے ہے ان لوگوں کو اس سال کے اندر نقصان ہونے کے چانسز ہیں. خاص طور پر ایسے لوگ جو لوگ بے احتیاطی کریں گے ان لوگوں کو تو ضرورت سے زیادہ ہوگا، تو تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، ورنہ اوورآل ایک برابر کا سال آپ لوگوں کے لیے جا سکتا ہے. ذمہ حضرات کے لیے یہ سال کچھ خاص نہیں رہے گا، نقصان ہونے کے چانسز آپ لوگوں کے کافی زیادہ ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک بڑی امید نہیں دلاؤں گا. آپ لوگوں کو اپنے آپ کے اوپر اور اپنی زمینوں پر ضرورت سے زیادہ دھیان دینا پڑے گا. خاص طور پر موسمی اثرات جو چینج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ نقصان ہوگا. اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو کہ ہمارے کام کے اوپر کوئی جادو ٹونا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے. اس کا آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ اسکرین پر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ. اس سے آپ کا تمام مائنڈ کلیئر ہو جائے گا کہ کہیں جادو ہے یا نہیں ہے، کہ اس کے اندر میں نے ہر وہ نشانی بتائی ہے جو ایک جادو والے مریض کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے. اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ یہ سوال کریں کہ بیرون ملک سفر ہوگا یا نہیں، تو اس سال آپ لوگوں کے لیے پریشانیاں بنیں گی. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ منتھلی ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر مہینوں کے اندر آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بہتر نہیں آ رہی. تو میں سالانہ کے اندر اس کو زیادہ بہتر نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اتار چڑھاؤ رہے گا اس معاملے کے اندر. تو آپ منتھلی ویڈیو کو فالو کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے جی، سالانہ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اس کے اندر میں کوئی کلیئر بات نہیں بتا سکتا. جیسے میری ایک عادت ہے، میں ہر چیز اس طریقے سے بتاتا ہوں ہوگا یا نہیں، تو میں اس کے اندر کچھ کلیئر نہیں بتا سکتا کیونکہ کچھ منتھ ایسے آئیں گے جس کے اندر ہوگا، کچھ منتھ ایسے آئیں گے جس کے اندر نہیں ہوگا. جی، جو لوگ شادی کا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس سال ان لوگوں کی شادی ہوگی یا نہیں، تو الحمدللہ ایک اچھی ریشو آ رہی ہے آپ کے سٹار والوں کی. ٹھیک ہے، تو کافی بڑی ریشو، تقریباً 60% کی کہ رشتے بھی ہوں گے اور شادیاں بھی ہوں گی. تو کچھ خاص پرابلم بھی اس میں سامنے نظر نہیں آ رہی. تو کیونکہ 100% نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 80-90% بھی نہیں آتا، 70-60% ہی آتا ہے. جس کا بہت اعلیٰ ہو، اس سے نیچے آئے گا درمیانہ اور اس سے نیچے آئے گا تو برا. تو یہ بہت اعلیٰ ریشو ہے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات اس سال آپ لوگوں کو ضرور خوشخبری سنائے گی. اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو جس کے اندر آپ کو شک ہو کہ جادو کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آ رہے یا پھر رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے ویڈیو دیکھ لیں. اس میں مکمل نشانیاں موجود ہیں ایسی بچیوں کی جن کی شادیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ یہ دیکھ کر اپنا مائنڈ کلیئر کر سکتے ہیں. اسٹار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس سال ہمارے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں. تو ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت اعلیٰ ہے. میڈیسن آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، سٹارز میں آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اپنے علاج کی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑیے گا. ٹھیک ہے، اوورآل اگر دیکھا جائے تو تقریباً زیادہ تر لوگوں کے اس میں چانسز کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اس چیز کی ریشو جو ہے 60 سے 70% کی ایک بہت اعلیٰ ریشو آ رہی ہے. تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑیں، دوائیاں اپنی ضرور استعمال کریں. سٹار اس چیز کے اندر آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو بار بار حمل ضائع ہونے کا مسئلہ ہے یا پھر حمل ہوتا ہی نہیں، تو یا کوئی آپ لوگوں کو ایسا شک ہے کہ کوئی جادو کا مسئلہ ہو، تو اس کے لیے میری ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیں. اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہوئیں تو پھر آپ کو 18 اور جادو کی پرابلم ہے اس کا علاج ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ وہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے. جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں. صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو. پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو. 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے.
اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔ تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز رکعت صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 رکعتیں لکھی ہوں گی۔ اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے۔ سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی۔ 17 رکعت پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے۔ 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 17 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز۔ نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس، تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے، یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا۔ 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے، پنجتن پاک کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ثواب واسطے میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا۔ اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے، و بلندی درجات میرے والد کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی، بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے۔ تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے،
کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤ اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں۔ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا۔ اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ، تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں، تو آپ کو رزق ملے گا۔ تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے۔ تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے، میرے رب آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، میرے رب میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں۔ آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا، تو کہنا ہے میرے رب میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی۔ اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولیں، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے، رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو اور آپ اکیلے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔